چولہے ہوتے ہیں. اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم. الفصل الخامس فی المجموع. اب آپ کے سامنے شروع ہو رہا ہے جمع. اس سے پہلے باس میں آپ نے دو چیزیں پڑھ لی، تذکیر و تانیث اور تثنیہ. اب ہم پڑھنے لگے ہیں جمع. جمع کے بارے میں چند باتیں آپ نوٹ فرما لیں. آپ نے بلکہ یہ چیزیں پچھلے سال تفصیل سے الحمدللہ پڑھی ہوئی ہیں. اچھا ہے کہ وہ میں نے ہی پڑھائیں تاکہ مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کہ کون کون سی چیزیں آپ نے پڑھی ہیں. اچھا جی، اب سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو جمع ہم بناتے ہیں، اس جمع کی کئی قسمیں ہیں. پہلے جو چیزیں میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں، ایک جمع سالم ہوتا ہے، ایک جمع مکسر ہوتا ہے. ذرا آپ بتا دیں. جس کے میں واحد کا وزن سلامت ہے، جیسے مسلمون میں مسلمون، مسلمون میں مسلمون، مسلمات میں مسلماتن. ٹھیک ہو گیا. اچھا، جمع مکسر کسر سے ہے، ٹوٹا ہوا، جس کا واحد کا وزن ٹوٹ جائے، جیسے رجال، اس کا واحد کیا ہے؟ رجل. یہ تو پرانی بات ہو گئی خضر صاحب. اچھا، اب اس کے بعد یہ ہے کہ جمع مذکر سالم بنانے کا قاعدہ تو آپ پیچھے پڑھ آئے ہیں اور یہاں بھی پھر بتائیں گے آپ کو تفصیل سے. وہ آسان ہے. جمع مذکر سالم کیسے بنتا ہے؟ حالت رفع میں کیا بنتا ہے علیم صاحب؟ واو نون سے، مسلمون. حالت نصبی جری میں کیسے بنتا ہے؟ یا نون سے، مسلمین. یہ ما قبل کسرہ، اور آخر میں نون مفتوح ہوتا ہے دونوں میں جمع کا. صحیح ہو گیا؟ ہاں جی. اور جمع مؤنث سالم کیسے بنتا ہے؟ آخر میں الف لمبی تا. الف ویسے تو گول تا آتی ہے اسم کے ساتھ، لیکن جمع مؤنث سالم میں لمبی تا آتی ہے. حالانکہ یہ لمبی تا عام طور پر کدھر آتی ہے؟ فعل میں آتی ہے. ضربتا، ضربتی، ضربتو، ضربت. یہ نقطے ہیں، آپ ذہن میں رکھ لیں. صحیح ہو گیا؟ اچھا، جب آپ نے یہ نوٹ فرما لیے، تائے مطولہ، دوسری تائے مدورہ دائرے سے. صحیح ہو گیا؟ اچھا، اب اس میں یہاں تک جب آپ نے بہت ساری خود سنا دی چیزیں مجھے، اب یہاں ایک اور چیز، وہ جو میں نے پچھلے سال آپ کو پڑھائی تھی کہ یہ جو جمع مکسر ہیں، یہ بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ کبھی حرف کم، کبھی حرف زیادہ، کبھی تقدیری. چلیں جی، کبھی حرف کم، کبھی حرف زیادہ. حرف کم کر کے کوئی مثال دے دیں. جی، رسول کے کتنے حرف ہیں؟ 4. اس کے جمع بنائیں، کتنے ہو گئے؟ 3. رسول میں 3 ہو گئے. کبھی حرف کم کر کے تکسیر بناتے ہیں آپ، جمع تکسیر. عجیب جمع ہے، واحد سے کم حرف میں آ کے جمع بنے گی. اور مثال میں کتابن کی، کتبن. کتابن میں کتنے دیکھ لیں، 4. اور کتبن میں 3. ٹھیک ہو گیا؟ تنگ کپال کے جمع. اچھا، اس کے بعد جو ہے آگے نمبر 1 ہو گیا. نمبر 2 جی الٹ کر دیں، حرف زیادہ کر کے جمع. جی، رجولون میں کتنے؟ 3 ہیں، اور جمع کیا آتی ہے؟ رجال. 4 ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ یہ اس کی مثال ہو گئی. ماشاءاللہ یاد ہیں آپ کو چیزیں. اچھا، اب تیسرا آ گیا وہ کہ جس کو آپ اعتبار کر کے جمع بناتے ہیں. فلکن، فلکن کشتی. فلکن کشتی جو ہے، یہ بروزن اسدن بھی ہے اور بروزن قفلن بھی ہے. قفلن، قاف موٹا. قفلن کا کیا معنی ہے؟ تالا. جمع کیا آتی ہے؟ اقفال. اب اگر ہم اس کو فلکن کو قفلن کے وزن پر لے کے جائیں تو قفلن واحد ہے، تو یہ واحد شمار ہوگا، ایک کشتی. لیکن اگر آپ اس فلکن کو اسدن کے وزن پر لے کے جائیں، اسدن اسدن کی جمع ہے، شیر بہت سارے، تو یہ فلکن کشتیاں جمع شمار ہوگا. اب یہ کیسے پتہ چلے گا؟ یہ آپ سے ہم پوچھیں گے، متکلم سے، مخاطب سے، کہ آپ بتائیں آپ کیا مراد لے رہے ہیں. یہ اعتباری، اس کا نام ہی جمع اعتباری، اعتبار کرنا، تقدیری، فرض کر لینا. اس کے ساتھ ہم نے کچھ جمع اور بھی پڑھے تھے. جمع من غیر لفظ الواحد، جن کا جمع کا
مادہ جو ہوتا ہے وہ واحد کے مادے سے ہٹ کر ہوتا ہے. مثلا جیسے الو اس کا واحد ہے زو میں حرف ہی اور ہے. اور کیا ہے؟ نساء نسوتن دونوں جمع ہے. نساء نسوتن دونوں جمع ہے. اس کا واحد کیا ہے؟ امرأتن. بالکل لفظ ہی جدا ہے, حرف ہی جدا ہے. سمیل صاحب سمجھ جائیں. اس کو کہتے ہیں جمع من غیر لفظ الواحد. ایک جمع اور پڑھا تھا آپ نے, اس میں جمع جو ہوتا تو واحد ہے لیکن اس میں ایک دو لفظ چیزیں نہیں ہوتی, بہت ساری ہوتی ہیں. جیسے قوم کی جمع اقوام آتی ہے, خود واحد ہے, لیکن قوم ایک دو چار آدمی کو نہیں کہتے, ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگوں کو ملا کر قوم ہوتی ہے. جماعت وہ بھی ٹھیک ہے, وہ بھی اس میں رہتی ہے. یہ سمجھ گئے بات؟ رہتن 9 تک کے افراد والی جماعت. صحیح ہو گیا. بیزون اس طرح کے لفظ جو ہیں. اچھا یہ کچھ ذہن میں آئے, اس میں بھی آگے ہیں, آپ نے نوٹ بھی کیا ہوا ہے, کچھ ذہن میں پرانا خاکہ بھی آیا ہوگا. جمع منتہی الجموع, ٹھیک ہے. جمع منتہی الجموع کے آپ کو میں نے وزن بتائے تھے آسان سے فارمولے میں. فعال فعالیل فعائل فعائل, اور کیا ہے؟ مفاعل مفاعل. آسان سا فارمولہ بتایا تھا, مفاعل مفاعیل. ٹھیک ہو گیا. فعال فعالیل فعائل فعائل. ٹھیک ہو گیا. اس ترتیب سے آپ بنا سکتے ہیں. اسی طرح دیکھیں آپ نے کتنی ساری باتیں دوبارہ سے دہرانی جو آپ نے پہلے پڑھی تھی. اچھا اب دیکھیں یہاں پر یہ کیا کہتے ہیں, المجموع مجمع اسم و ایسا اسم ہے دلہ جو دلالت کرے علی احاد افراد کے اوپر. نیچے لکھیں افراد, اور ساتھ اوبلیک کا نشان دے کے لکھیں اکائیاں, جو دلالت کرے افراد پر, اکائیوں پر. ٹھیک ہو گیا. کون سے افراد اور اکائیاں؟ مقصودتیں جو مقصود ہوں, بحروف مفردتیں حروف مفردہ کے ساتھ. حروف اچھا بتغیر ما تھوڑا بہت تغیر کر کے, بتغیر ما بہت تھوڑا بہت تغیر. تھوڑا بہت تغیر ابھی میں نے بتایا آپ کو, کبھی حرف زیادہ کبھی کم اور کبھی تقدیری اعتباری وغیرہ. اما لفظی, یا تو لفظی ہوگا, یا تو کیا ہوگا؟ لفظی ہوگا. کا رجال, جیسے رجال رجل کی بڑھا کر ایک حرف. او تقدیری, یا تقدیری ہوگا, جیسے فلکن علی وزن اس دن جمع, اس دن شعر بہت سارے. واحد کیا آتا ہے؟ اسد. فإن مفردۃ ایضا فلکن, پاس یہ مفرد بھی اس فإن مفردہ ہو ایضا فلکن, اس پاس اس کا مفرد بھی کیا آتا ہے؟ فلکن. لکنہ علی وزن قفل, لیکن وہ قفل کے وزن پر آتا ہے, اس کی جمع قفال ہے. فقوم ورہۃ ونحوہ, اور جیسے اور مثل بقر و ابل و غنم و خیل. وإن دل علی احاد, اگرچہ یہ افراد پر یعنی اکائیوں پر داخل کرتے ہیں, واحد پر دلالت کرتے ہیں, احاد واحد پر دلالت کرتے ہیں. لیکنہ لیس بجمع, لیکن نہیں ہوتا یہ جمع. اذ لا مفرد لہ, کیونکہ ان کا کوئی مفرد نہیں ہے, بلکہ ان کا جمع ہوتا ہے, یہ خود لفظاً واحد ہوتے ہیں. یہ وہی ہے جس کا نام ہم نے کیا رکھا ہے, اس میں جمع. اس کے نیچے لکھیں اس میں جمع, انہوں نے دیکھا نہیں ہے, اس میں جمع. یہ سارے اس میں جمع ہے. قومون بھی, راحتن بھی, جماعت. بقر جی 1 سے 9 تک. راحت بقرن بھی, بقرن واحد ہے نا, لیکن اس میں بقرن پورا ایک گایوں کا ریوڑ آتا ہے, منجیاں کا ریوڑ آتا ہے پورا اس میں. ابلن بھی, غنمن بھی, خیلن بھی. انہوں نے آپ کی کتاب میں نہیں ہوگا یہ شاید, نیچے لکھا ہوا ہے نا, حاشیے میں لکھا ہوا ہے. بقرن, ابلن, غنمن. ٹھیک ہے جی. اچھا یہ واحد پر ہی دلالت کرتے ہیں, جمع نہیں ہے, کیونکہ ان کا واحد کوئی نہیں ہے. یہ خود واحد ہیں اور ان کا لفظ کے اعتبار سے ان کا جمع آتا ہے, لیکن ان میں معنی واحد کا نہیں ہے, معنی جمع کا ہے. ثم الجمع والا قسم, پھر جمع 2 قسم پر ہے. مصححون, مصححون کے نیچے لکھیں سالم, جمع سالم کا دوا نام مصحح. سیدھا سیدھا صحیح. اچھا وہ والا صحیح نا, جو صحیح بس سیدھا سیدھا. وَهُوَ مَا لَمْ يَتَغَيَّرْ بِنَاءُ وَاحِدِهِ, جس میں واحد کا بنا کا معنی وزن, بنا کے نیچے لکھیں وزن, جس میں واحد کا وزن متغیر نہ ہو, تبدیل نہ ہو. بنا کا کیا معنی لکھا؟ وزن.
و مکسر اور جمع مکسر نمبر 2 آ گیا. وهو ما يتغير بناء واحده جس کے واحد کا وزن بدلتا رہے بدل جائے. والمصحح اور سالم جو ہے علی قسمینی وہ 2 قسموں پر ہے. مذکر و مؤنث. مذکر وہ کیسے بنے گا؟ وهو ما الحق بآخره واو مضموم ما قبلها جس کے آخر میں حالت رفعی میں نیچے لکھتے ہیں حالت رفعی میں واو ما قبل مضموم ونون مفتوحہ اور آخر میں نون مفتوحہ کا مسلمون او یا مکسور ما قبلها یا یا ہوگی ما قبل مکسور اور ونون آخر میں کذالک اسی طرح مفتوحہ. کس میں نیچے لکھتے ہیں حالت نصبی جری یا مکسورہ کے نیچے کیا لکھنے کے حالت نصبی جری. لیدل تاکہ دلالت کرے اعلی اس بات پر کہ انما هو اکثر منه کہ اس جیسے اور بھی بہت سارے ایسے نمونے اس کے ساتھ ہیں. پیچھے میں ایک نمونے لفظ مال کی تھا نا اس جیسے اور بھی نمونے اس کے ساتھ ہیں. نو جیسے کہ مسلمین وہذا فی الصحیح اور صحیح دا معنی وہی ہے جڑا تسی کر دیا سے پہلے جس کے لام کلمے کے مقابلے میں حرف علت سیدھا سیدھا ہو. ام المنقوص بار المنقوص منقوص کڑا ہوندے دسو جس کے آخر میں یا حرف علت اصلی آئی ہو. قاضی جیسے قاضی بالکل قاضی. داعی قاضی یا اصلی ہے اس کی یا اصلی ہے تو داعی دی یا اصلی نہیں واو کو بدل گیا ہے داعی ون ٹھیک ہو گیا. داعی ون دعوا ہے نا واو ہے تو داعی ون ہے اس کو لو ہو کے داعی ہو کے آئے گی. صحیح ہو گیا. تو قاضی دی یا اصلی ہے تو اس لیے مثالیں انہوں نے 2 دی ہیں. قاضی کے حکم میں یا اس کی اصلی ہے. ٹھیک ہے. اچھا کوبرا میں آخر میں یا دی وہ مقصود ہے وہ یا ہے اس میں بھی آخر کس میں یا تو کوبرا صغرا میں آخر میں یا ہوتی ہے منطق والا صغرا کبرا اس کے آخر میں یا تو پھر بھی ہوتی ہے. ہاں ہاں وہ یا اوپر نہیں کیڑی صغرا وہ مؤنث ہے نا وہ اس میں تفضیل مؤنث کبرا صغرا. اصغر کا صغرا اصغر اس میں تفضیل کا صغرا اور اکبر کا کبرا. اچھا جی آپ دیکھیں قاضونا داعونا 2 مثالیں دی ہیں نا. 2 مثالیں کیوں دی ہیں میں نے بتا دیا آپ کو جی. والمقصور یحذف الف کہتے ہیں مقصور میں الف کو حذف کر کیا جاتا ہے. ويبقى ما قبلها مفتوحا ما قبل کو مفتوح رکھا جاتا ہے. لیدل تاکہ دلالت کرے کہ اعلی اس پر کہ الف محذوفۃ یا الف کیا ہوا ہے محذوف. مثل جیسے کہ مصطفیون مصطفیون اصل میں کیا تھا مصطفیون مصطفیون مصطفیون. آئی بات سمجھ. تو یہاں پر یا متحرک ما قبل مفتوح کس طرح تبدیل کیا تھا علیم صاحب؟ قاعدہ نمبر 7 علم الصیغہ اور نہ جان چھوٹی نہ کرو. قاعدہ نمبر 7 8 شرطوں والا یا الف سے قالبا پڑھا تھا نا جی. مصطفیون دیکھ لیں مصطفیون اب دیکھ لیں مصطفیون یا متحرک ما قبل مفتوح الف سے تبدیل کیا ادھر یا کی جگہ الف آ گیا کیا بنے گا مصطفیون. اب اجتماعی ساکنین آیا کہ نہیں آیا؟ الف بھی ساکن واو بھی ساکن تو الف و گرائم کے کیا بن جائے گا الف و گرائم یا تو گئی نا یا کی جگہ الف آیا ہوا ہے یہ مصطفیون. اب الف و گرائم مصطفیون تو یہ لکھا ہوا ہے مصطفیون. اس لیے کہتے ہیں کہ یہاں پر الف محذوفہ کے اوپر یہ کیا کر رہا ہے دلالت. مثل جیسے کہ مصطفیون قاعدہ نمبر کون سا لگا ہے علم صیغہ والا قاعدہ نمبر 7. وَيُخْتَصُّ بِأُولِي الْعِلْمِ اور یہ قاعدہ خاص ہے اولی العلم کے ساتھ. اولی العلم سے مراد ہے اولی العقلی نیچے لکھیں ذوی العقول کے ساتھ خاص ہے. لکھا ہوا ہے آپ کیا نہیں اولی العلم لکھا ہوا ہے اولی العقل لکھا ہوا ہے. ہاں ہاں اس کو ذہن میں رکھیں اولی العقل عقل والوں کے ساتھ خاص ہے. اب جو عقل والے نہیں ہوں گے ان میں یہ قاعدہ نہیں لگے گا. ان میں یہ قاعدہ
مسلمونہ والا مسلمینہ والا نہیں لگے نہیں لگے گا. اب کہتے ہیں نہیں لگے گا, چلے ہم آپ کو دکھاتے ہیں غیر سے بالکل بھی ہوگا اور آپ قاعدہ لگا رہے ہوں گے, تو یہ سیدھا کہہ دیں گے شاذ. جی 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 سنیں نا نا منظور مہنگل صاحب کو سنیں نا منظور مہنگل صاحب کو نہ سنی شاذ نہیں کہنے کٹی دینا. وہ نہ ہے کہ دیکھیں ہمارے جو قواعد ہیں نا جتنے بھی ہم پڑھتے ہیں یہ قواعد قرآن کے تابع ہیں, قرات کے تابع ہیں. قرآن اور حدیث کی عبارات اصل ہیں, اگر یہ کسی جگہ ٹکرائیں گی تو ہم ان میں تعویل کریں گے, وہ اصل ہیں. قاعدے ہم لوگوں نے اپنی تجربات سے بنائے ہیں نا, تو تجربات سے بنائی ہوئی چیزیں ہیں, تتبع اور استقراء سے ڈھونڈی ہوئی بنائی ہوئی چیزیں ہیں. آپ قرآن کیسے ٹکرائیں گے؟ ان میں غلطی ہو سکتی ہے ان قواعد میں ہمارے, لیکن قرآن اور حدیث میں غلطی نہیں ہو سکتی. منظور مہنگل صاحب بڑی تکلیف باز کی تھی, آخر میں کیا آتے ہیں بہرحال پھر بھی اس حوالے سے انہوں نے بات کرنی ہو تو منظور میرا نام ہے, مجھ سے بات کر سکتے ہیں. اچھا بہرحال مفتی طارق مسعود صاحب نے تو بہرحال انہوں نے خیر اپنے وجد میں وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون, اس آیت کو کا انہوں نے تشریح کرنے کی کوشش کی اپنے انداز میں, کہ جس میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ خطاب فرما رہے ہیں 21ویں پارے کے شروع میں آیت ہے نا پہلے رکوع میں, کہ آپ اس سے پہلے نہ لکھنے والے تھے نہ پڑھنے والے تھے, نہ لکھنے والے تھے نہ پڑھنے والے تھے. آپ کیوں؟ اگر آپ پہلے سے لکھتے پڑھتے ہوتے تو چند باتیں لازم آتی. ایک تو آپ کسی کے شاگرد ہو کر آتے اور استاذ کا رتبہ شاگرد سے زیادہ ہوتا ہے, اور پھر کہنے والے کہتے کہ آپ فلاں سے پڑھ کے لا رہے ہیں. پھر آپ پڑھ کے اتنے ماہر ہو گئے کہ آپ قرآن کی طرح آپ عبارتیں بنا رہے ہیں. اذا لارتاب المبطلون, پھر شک کرنے والے شک کر جاتے. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ آپ نہ لکھ سکتے نہ پڑھ سکتے اور آپ ایسا کلام پیش کر رہے ہیں کہ بڑے بڑے فصحاء بلغاء شعراء ادباء ان کی گردنیں جھکی ہوئی ہیں, سر جھکے ہوئے ہیں, وہ جواب ہی نہیں دے پا رہے, ساری دنیا حیران ہے, چیلنج پہ چیلنج ہو رہے ہیں اور وہ سر جھکا کے بیٹھے ہیں, آپ کا جواب نہیں دے پا رہے, اور قیامت کی صبح تک آپ کا جواب نہیں بنتا. تو پھر ماننا پڑے گا. اور پھر آپ نے نہ پڑھ نہیں سکتے تھے لکھ نہیں سکتے تھے, لیکن اللہ نے آپ پر جو علم کھولا پھر سینہ بسینہ, جو آپ نے کر کے دکھایا, جو آپ نے جو ہے سنایا ان کو, تو وہ علم پھر اتنا دنیا پر آگے اجاگر ہوا, پھیلا, کہ آج آپ کی ایک ایک حدیث کی تشریح میں لوگ کئی سو جلدوں میں کتابیں لکھتے ہیں. آج پوری دنیا میں جو علم ہی آپ کو نظر آ رہے, علم یہ سب حضور علیہ السلام کا فیض ہے. یہی تو کمال تھا, یہی تو معجزہ تھا کہ دنیا حیران ہو گئی. اب یہ بات طارق مسعود صاحب سے سمجھانا چاہتے ہیں. کوئی مرتی نہ لگ جو نہیں پتہ لگتا آج کل درس چڑھتی لگی. تو بہرحال یہی بات وہ بتانا چاہتے ہیں. انہوں نے تھوڑا سا الفاظ کو زیادہ کھول لیا ہے. ان چیزوں کو زیادہ نہیں کھولا جاتا ہے, ایک ترتیب سے بولا جاتا ہے نا. بڑی شخصیت ہیں وہ بھی بڑی ترتیب سے, لیکن بس اوقات انسان سے ہو جاتا ہے. انہوں نے اس کو بہت آگے تک لے گئے کھول کے نا, کہ آخر تک لکھ نہیں سکتے فلاں اس طرح کی چیزیں, بلکہ ایک مرتبہ یوں گرامر کی غلطی آ گئی اور یوں ہو گیا اور فلاں ہو گیا, تو وہ چیزیں پھر آگے ہائی لائٹ مطلب ہو گیا نا, دائیں بائیں ہو گئے. لیکن وہ میں نے آگے اس وائس میسج میں آپ نے سنا ہے کہ بتایا کہ ہو جاتے ہیں انسان سے. یہ جنید جمشید سے جو ہو گئی تھی تو کیا وہ میاں صدیق اسلام کا گستاخ بن رہا تھا؟ نہیں, لیکن اس کو لوگوں نے معاف کیا. 2 مرتبہ اس کے ساتھ انتہائی سخت بدسلوکی کی کرنے والے, مارا, کتنا مارا. اس نے اللہ کی معافی بھی مانگ لی تھی میڈیا پہ آ کے, لیکن بعض بدماشوں نے اس کو معاف نہیں کیا. اللہ نے معاف کر دیا ہوگا لیکن انہوں نے معاف نہیں کیا, کیونکہ فرقہ پرستی بہت زیادہ ہے ہمارے ملک میں, اس چیزیں بہت زیادہ ہے. بس تھوڑی سی بات نہ ہوئی ایک دوسرے. یہی تو جمعوں پر لگا ہوا ہوں, جو سمر کا معاملہ ہے اس میں بھی یہ لگا ہوں. خدا کا خوف کرو یار, جس کا جو جرم ہے اس کے مطابق جو شریعت تمہیں آداب اور حدود سکھاتی ہے اس میں رہ کے اس کو سزا دلواؤ. ایک آدمی کو جو جرم نہیں ہے آپ خواہ اس پر وہ جرم اپنی طرف سے بنا کے ڈال کے اس کو مرتد کرنا ضروری ہے, اس کے خاندان کو خراب کرنا ضروری ہے, ان کی زندگی کو تباہ کرنا مسائل ہے نا. یہی تو ہمارا اختلاف ہے نا. آگے لوگ بات کو کہیں سے کہیں پہنچا دیتے ہیں. میں نے پھر اس پر 1 گھنٹے کا کلپ ریکارڈ کروایا ہے, 1 گھنٹے کا کلپ. اس میں نے سارے تکفیر کے اصول ڈالے احمد رضا خان صاحب کے فتاوی سے.
باقی چیزیں کر کے، اور اس میں میں نے 4 مختلف باتیں کر کے اس میں لائی ہیں، اور میں نے اس میں ان کو دعوت فکر دی ہے جو میرے خلاف ممبروں پر بولتے ہیں، چوکوں چوراہوں میں زہر اگلتے ہیں میرے بارے میں، تو وہ میرے اس کلپ کا جواب دیں. میں نے اس میں اصولی بات کی ہے، مجھے جواب دیں. لیکن الحمدللہ اب تک کسی کو یہ جرت نہیں ہوئی، اور ہم جانتے ہیں کہ ان کو یہ جرت نہیں ہوگی. یہ اور بڑھ کے ضرور ماریں گے چوکوں چوراہوں میں یہ، لیکن انشاءاللہ اصولی باتوں پر نہیں آئیں گے. اچھا یہ ان کی بات درست ہے مسعود صاحب کی، جس طرح انہوں نے کی ہے وضاحت، تو پھر ان کو کیا ضرورت پڑی ہے جو مینگل صاحب کو اس کی آگے نہیں، بات یہ ہو گئی کہ ان کی باتیں اتنی زیادہ انہوں نے کھولی ہیں نا، اتنی یعنی گہرائی میں گئے ہیں نا، کہ سنتے ہوئے آپ کو بھی تھوڑا سا ڈر لگ رہا ہوگا یار نہ کریں یار یہ باتیں، کیوں کرتے ہیں اس طرح. انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ اس طرح نہ کریں. نہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ غلطی ہو گئی تھی ایک جگہ سے اور پتہ نہ چلا اور فلاں ہو گیا. گویا گرامر کو آپ ایسے آسمان پہ چڑھا رہے ہیں، سر پہ چڑھا رہے ہیں، گویا نبی کی احادیث اور قرآن کی جو عبارات ہیں وہ گویا تابع ہو رہی ہیں اور گرامر کے اصول مطبوع ہو رہے ہیں. یہ مترشح ہو رہا ہے اسے. اب انہوں نے یہ صفائی لگائی ہے کہ نہیں، گرامر ثانوی درجہ ہے، جڑے گا تو بڑی اچھی بات، نہیں جڑے گا تو ہم تعویل کریں گے، توجیہ کریں گے، نہ بند پڑی تو اٹھا کے ماریں گے باسکٹ میں. لیکن قرآن حدیث نمبر 1 پہ. پھر انہوں نے اس پر مثالیں دی ہیں کہ دیکھو ہمارے گرامر کہاں کہاں مسائل ہیں، پھر ہم اس کو شاذ کہتے ہیں، پھر شاذ کی 3 قسمیں بھی بناتے ہیں، آپ کو بتائی تھی نا. مثلا انہوں نے آخر میں کیا کہا، مسجد. اب قاعدے کے لحاظ سے کیا ہونا چاہیے، مسجد. سجدہ یسجدو کا اس میں ظرف کیا آتا ہے، مسجد. اور ہم کیا پڑھتے ہیں، مسجد. اور قرآن میں بھی کیا استعمال ہے، مسجد. اب گرامر کو دیکھیں، مسجدون پڑھنا چاہیے اور قرآن کہتا ہے لمس. اچھا آپ کا جو ہے وہ حسیبہ یحسبو باب ہے اور قرآن سب جب اگر یحسبو پڑھ رہا ہے، پڑھا رہا ہے کہ نہیں ہے، آئی بات سمجھ. اسی طرح وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ الف پڑھ رہے ہیں، حالانکہ یہاں پر قاعدے کی روح سے الف نہیں ہونا چاہیے لیکن پڑھ رہے ہیں. پھر اس جگہ ہم تعویل کرتے ہیں کہ اس کے ایک دوسرا قاعدہ آتا ہے، اس قاعدے کا یہ نام ہے، دوسرا قاعدہ ہم بنا لیتے ہیں. تو یہ چیزیں نا، اب بسم اللہ مجریہا، را کھڑی زیر ری ہوتا ہے نا، تو رے ہم پڑھ لیتے ہیں، حالانکہ رے میں تو بظاہر اس طرح معلوم ہوتا ہے جیسے مجہول آواز ہے، اور مجہول آواز تو پوری عربی میں، پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے، تو ہم اس کو امالہ کا نام دے دیتے ہیں. تو ہم قاعدوں کو تابع کریں گے قرآن کی اس ترتیب کے مطابق، قرآتوں کے مطابق. اس طرح بہت ساری چیزیں زیادہ سوتے کرتے ہیں نا وہ آفن کے وہ کاتب بھی لکھنا ہے سن اس طرح سے انداز سے وہ نہیں کرا دی، ہاں اس وقت اس میں کھڑا الفبا چھوڑے آتے وہ لوگوں کی سمجھے بس. چلو یہ مسٹیک اس چیز موجود ہے، اللہ پاک معاف فرماؤں. ایک آدھ آدمی محتاط ہو چکا ہے، وہ نہ جو وضاحت بیان دے رہے ہیں اس میں بڑے پریشان تو ہونا ہے نا. ظاہر کرے پوری دنیا میں ایک عجیب و غریب فضاؤں کے بارے میں، اب دنیا کو چھوڑو، اپنے حضرات سن بھی اس چیز کو چاہ کے تھا نا، اور محسوس ہوتی ہے. میں بھی سنیا وہ کو یہ پتہ ہے کہ مفتی طارق مسعود صاحب اس پہ 1% بھی ہے نا تو گستاخی دا فتویٰ نہیں لگ سکتا. کیسے لگ سکتا ہے بھائی؟ اتنی بڑی شخصیت، اتنی بڑی خدمات، پوری دنیا پہ اسلام کی شمع روشن کر رہے ہیں. ایک چھوٹی سی بات جو ان سے ہو گئی، اور وہ بھی اس طرح کی جس سے آپ کھینچ کے اس طرح کی چیزیں نکالیں اور آپ پر فتویٰ. لیکن جس انداز میں، جس گہرائی میں وہ گئے تھے، باریکیوں میں، اور جس مجمع کے سامنے گئے تھے، اور جس طرح وہ پوری دنیا پر ان کا کلپ ریکارڈ ہو رہا تھا، تو میرے خیال سے اتنی گہرائیوں میں ان کو جانے کی ضرورت نہیں تھی ایسے مسئلے میں. ہاں مختلف کیا پتہ ہے اس چیز کا، کیا جانے کی ضرورت ہے، ہاں اس میں جانے کی ضرورت نہیں تھی، یہ ہم بھی کہتے ہیں طلبہ کے ساتھ منسلک ہو. جی ہاں. اچھا جی، تو سارا ٹائم بڑا اس طرح سے. اچھا جی، وَأَمَّا قَوْلُهُمْ سِنُونَ. اب دیکھیں سنونا، یہ یہاں پر سال بہت سارے، اب یہ سنونا ذوی القول ہے، لیکن یہاں پر دیکھیں آیا ہوا ہے جمع مذکر سالم والا سلسلہ. ارزونا زمینیں، سنونا سال. آگے ہے سبونا سبونا، سبونا سبونا. علیم صاحب، سبونا سبونا اس کا معنی ہے گرو، بہت سارے گرو. معنی لکھتے جائیں صاحب، گرو. قلونا، قلونا کا معنی ہے گلی ڈنڈا. علیم صاحب گلی ڈنڈا کس ہوتے ہیں؟ ایٹی ڈنڈا. اچھا اصلا دور میں جان کھیڑے اصلا سیان گوریاں چھکال دی چھکال. اچھا جی، آگے شاذ ہونے، یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ شاذ ہیں، کیونکہ ہم نے کہا تھا ذوی القول کے ساتھ یہ قاعدہ ہے، یہاں غیر ذوی القول میں آ گئے.
آگے کہتے ہیں وَيَجِبُ اللہ، اور آگے کہتے ہیں کہ اچھا آگے کیا کہہ رہے ہیں سنیں، پہلے نوٹ فرمائیں کچھ چیزیں پھر ہم آگے چلتے ہیں. آگے یہ کہہ رہے ہیں جمع مذکر سالم بنانے کے لیے ضروری ہے، جمع مذکر سالم بنانے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسم ذات ہو، جیسے زید. زید کی جمع نکالیں، پڑھتے آ رہے ہیں آپ، زیدون. ٹھیک ہو گیا جی، زیدون. اچھا، یا اسم صفت ہو. اسم صفت کی مثال جیسے اسم فاعل، اسم مفعول. صحیح ہو گیا، اسم فاعل، اسم مفعول. اچھا جی، اب نچلی والی لائن میں لکھیں اسم ذات کے حوالے سے 3 شرائط ہیں اور اسم صفت کے حوالے سے 6 شرائط ہیں. لکھ لیا؟ صحیح ہو گیا، 6 شرائط ہیں. کس کے حوالے سے 3 شرائط ہیں؟ اسم ذات. اسم ذات کے حوالے سے لکھیں آپ، اسم ذات کے حوالے سے جمع مذکر سالم بنانے کی 3 شرطیں. اسم ذات میں جمع مذکر سالم بنانے کی 3 شرطیں. نمبر 1 مذکر ہو، نمبر 2 علم ہو، نمبر 3 اس کا مسمى عاقل ہو. اس کا مسمى عاقل ہو، جیسے زید، زیدون. اب ذرا غور فرمائیں، زید میں تینوں شرطیں ہیں کہ نہیں ہیں؟ مذکر ہے، علم بھی ہے، اور کیا ہے؟ عاقل بھی ہے. علیم صاحب سمجھ گئے ہو؟ اب دوسری چیز کون سی لکھی ہے آپ نے جب مذکر سالم بنانے کے لیے؟ اس میں صفت کی 6 شرطیں. اس میں صفت کی 6 شرطیں دیکھ لیں، وہ کتاب میں لکھی ہیں. ذرا کتاب کی طرف توجہ رکھیں. 4 لکھی ہیں، 2 نہیں لکھی، 2 میں لکھوا دیتا ہوں آخر میں. کتاب میں دیکھیں، وَيَجِبُ، اور واجب ہے، اللہ یکون، یہاں سے آپ نیچے لکھ دیں اس میں صفت کی 6 شرائط. اس میں صفت کی 6 شرائط. اس میں صفت کی کس اعتبار سے 6 شرائط؟ جمع مذکر سالم بنانے کے اعتبار سے. صحیح ہو گیا؟ نمبر 1 اللہ یکون افعال، وہ ایسا افعال نہ ہو کہ مؤنث ہو فعلا ہو، کہ اس کا مؤنث فعلا آتا ہو. مؤنث کیا آتا ہو؟ فعلا. جی یہ نمبر 1 ہے نا، یہ لکھا ہوا ہے نا. تو یجب سے نمبر 1 شرط نمبر 1 اللہ یکون، یہ کہ نہ ہو افعال، ایسا افعال مؤنثہ فعلا، کہ اس کا مؤنث کس وزن پر آتا ہو؟ فعلا. جیسے احمرو، احمرو کا مؤنث آتا ہے حمرا، لہٰذا اس کا جمع مذکر سالم بن سکتا ہے؟ نہیں بن. احمرو کا احمرون نہیں پڑھیں گے ہم شاہ صاحب. احمرو سے احمرون کیوں نہیں پڑھیں گے علیم صاحب؟ اس لیے کہ ہم نے کہا ہے کہ اس کا مؤنث فعلا کے وزن پر، اور یہاں آ رہا ہے حمرا. ٹھیک ہو گیا؟ لہٰذا اس کا جمع ہم احمرو کا احمرون نہیں پڑھیں گے، احمرون نہیں پڑھیں. کیا پڑھیں گے؟ حمرون. ماشاء اللہ جی لکھے دے، یاد ہے حمرون. کیا پڑھیں گے؟ حمرون پڑھیں گے. نوٹ کر لیں، حمرون. اچھا جی، نمبر 2 شرط نمبر 2 ولا فعلان، اور اس کا مؤنث فعلان، اور ایسا فعلان کا وزن بھی نہ ہو مؤنثہ فعلا، جس کا مؤنث فعلا آتا ہو. جیسے سکران، سکران کی مؤنث کیا آتی ہے؟ ہاں جی فعلا، سکرا. جی حمرون، جی وہ حمرون، یہ ابھی انہوں نے بولا حمرون. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا
ज़ुरबा ज़ुरबयानी ज़ुरबयातुन ज़ुरबुन हुमरुन मुअन्नस का उसका। अच्छा जी, इसी तरह यहाँ पर आ गया नंबर 2 क्या शर्त हो गई कि ऐसा फ़ालान ना हो जिसकी मुअन्नस फ़ौला, जैसे सकरान की सुकरा, पोड्री मासी, ठीक है। अच्छा जी, वला फ़ाइलन, और ऐसा फ़ाइल भी ना हो बेमाने फ़ाउल, जो बेमाने किसके आता हो, मफ़ऊल के आता हो, जैसे जरीहुन फ़ाइलुन का वज़न असल में किस वज़न पर आता है, मजरूहुन, ज़ख्मी, ज़ख्मी। सकरान दमाना तदशुर सा पोड्री ना, अच्छा। और जरीह ज़ख्मी, और इस जरीह होता फ़ाइल का वज़न है लेकिन बमाने किसके होता है, बेमाने मजरूहुन मफ़ऊल। इसी तरह एक और लफ्ज़ नोट करें, ज़बीहुन बेमाने मज़बूहुन, ज़बीहुन बमाने मज़बूहुन, ज़बह किया वो। कितनी शर्तें हो गई हैं, 3। चौथी शर्त आ गई है वला फ़ऊलन, और ऐसा फ़ऊल भी ना हो जो बेमाने फ़ाइल के हो, जैसे सुबूर उनकी बेमाने साबिर, सुबूर बेमाने साबिर। सही हो गया। कितनी शर्तें हो गई हैं जी, 4। और 5वीं लिखो जी, नंबर 5 मुज़क्कर आक़िलो, मुज़क्कर आक़िलो। नंबर 6 इसके आखिर में ताए तानीस आती हो, इसके आखिर में ताए तानीस आती हो। कितनी शर्तें हो गई हैं, इस आखिरी शर्त के साथ लिखें नोट, इसमें तफजील इससे मुस्तस्ना है, इसमें तफजील इससे मुस्तस्ना है कि इसकी मुअन्नस में के आखिर में ता अगरचे नहीं आती फिर भी जमा मुज़क्कर सालिम का बन जाता है, जमा मुज़क्कर सालिम बन जाता है। अज़रबू की मुअन्नस क्या आती है, ज़ुरबा आती है ना, क्या आती है, ठीक है, लेकिन फिर भी इसका जमा क्या आता है, अज़रबू अज़रबानी अज़रबूना। सही हो गया। आगे चले, वयजिबु हस्फ़ु नूनिही, और वाजिब है इसके नून का हज़फ करना, बिल इज़ाफ़ती, इज़ाफ़त के वक़्त इधर पुरानी करें, इज़ाफ़त के वक़्त में जैसे नून तस्नीय जमा उड़ता है ऐसे नून जमा भी उड़ता है, जैसे मुस्लिमू मिस्रा। मुअन्नस वो होता है मा व माउल हिक़ बि आखिरिही अल्फ़ुन व ताउन, जिसके आखिर में अलिफ और ता के साथ लिखें, मुतव्वला लंबी ता होती है। व शर्तुहु, अब इसकी शर्तें शुरू हो रही हैं, किसकी शर्तें, इसकी शर्तें शुरू हो रही हैं। मिसाल के तौर पर इसकी शर्त है इन काना, नंबर 1 लिखें, इन काना सिफ़तुन, अगर वो सिफ़त हो, अगर वो क्या हो, सिफ़त हो, वलहु मुज़क्करुन, और उसके लिए कोई मुज़क्कर हो। ये ज़ैली नंबर 1 लिखें, ज़ैली नंबर 1 मतलब ज़रा बदला के जो निकाह है, यानी शर्त नंबर 1 के अंदर ज़ैली 1, और उसके लिए कोई मुज़क्कर भी हो, सिफ़त भी हो, और सिफ़त के लिए क्या हो, कोई मुज़क्कर हो। अन यकून मुज़क्करुहु, ये कि हो उसका मुज़क्कर क़द जुमिया बिल वावी, वाव व नून के साथ ना हो, जैसे कि मुस्लिमूना, ठीक हो गया। व इल्लम यकुन लहु मुज़क्करुन, ये ज़ैली नंबर 2, अगर मुज़क्कर ना हो, फ़शर्तुहु, फिर उसकी शर्त ये है अल्ला यकून मुअन्नसन मुजर्रदन अंता, कि उसकी मुअन्नस ऐसी ना हो जो मुजर्रद हो ता से, जो मुजर्रद हो ता से, जैसे हाइज़ और हामिल, हाइज़ और हामिल। हाइज़ को देख लें, हमने कहा ना ऐसी मुअन्नस ना हो, ऐसी मुअन्नस कि मुजर्रद हो किससे, ता से। अब देखें ये हाइज़ ता से मुजर्रद है ना, ता नहीं है ना, तो हमने कहा ना हो, ये है, तो लिहाजा अब हाइज़ की जमा क्या आएगी, हवाइज़। हाइज़ की जमा क्या आएगी, हवाइज़, क्योंकि शर्त नहीं पाई जा रही ना। हमने क्या शर्त लगाई है, ता से खाली ना हो, ये ता से खाली है या नहीं है हाइज़, तो इस हाइज़ की जमा क्या आएगी, आई बात समझ। अच्छा, तालिक, इसकी क्या आएगी, वालिक, मुझसे नहीं तलाक याफ्ता औरतें। इस बात को समझ गए आप, समझ गए ना। अच्छा अच्छा अलीम साहब, इसको अगर आप हाइज़तुन पढ़ें, ताव के साथ पढ़ें, तो फिर इसकी जमा वही आएगी, हाइज़ात, फिर जमा फिर सालम आ सकती है। क्यों आ सकती है डॉक्टर साहब, फिर तो आ गई है। इसी तरह इसको भी आप तालिकतुन पढ़ें,
آپ کیا پڑھیں گے؟ طالبات. اب ٹھیک ہے، یہ فرق کریں گے آپ. اب آپ کے ذہن میں یہ بات نہیں آنی چاہیے کہ یار تا تو ہونی چاہیے ماسی صفت ہے، تو ہم کہیں گے ایسی صفت ہے جو ہے ہی ماسی کی ہے، مرد کے ساتھ لگ سکتی کہ لگ سکتی ہے. تو مرزا تو کہتا ہے کہ مجھے بھی کچھ ہوتا تھا، مرزا غلام محمد قادیانی. ہاں اس کے ساتھ اور بہت چھوڑ ہی دے اس کو. اسی طرح طالب کی صفت بھی کس کو لگتی ہے؟ اسلام میں صرف عورت کو، لیکن یورپ اور پوری دنیا میں، امریکہ میں انگریزوں نے مرد کو بھی طلاق یافتہ بنایا ہے، عورتیں بھی طلاق دے رہی ہیں. ہاں جی، وہ تفویض اس کو نہیں دے رہی. وہ تفویض کا مطلب یہ ہے کہ میں اس مرد کی طرف سے جو اختیار مجھے سونپا گیا ہے، اس اختیار کی روح سے اس کی طرف سے اپنے آپ کو طلاق دیتی ہے. یعنی اس نے پسٹل کی جڑی گولی اس کو باغ دیتی تھی، یہ اس کی طرف آپ کو آپ مار دی. سمجھ گئے بات کو؟ آج کے زمانے میں یہ ہوتا ہے طلاق کا جس طرح کسی اور کی جگہ نہیں ہوتا نا. ہمارے فارم نمبر شک نمبر 18 میں جہاں تفویض کا خانہ ہے، اس پر ہم کراس لگا کے جاتے ہیں. میں آج تک میں نے جتنے نکاح پڑھائے ہیں ان میں میرے خیال سے صرف 2 یا 3 نکاحوں میں لوگوں نے مجھ سے لکھوائے ہیں، لیکن میں نے بھی اس میں خاص کوڈ کے ساتھ لکھے. ایک آدمی نے 50 لاکھ روپے مہر لکھا تھا اور اس نے کہا جی لکھیں، بلکہ اس کے ساتھ میری کافی بات بھی بڑھ گئی. میں نے کہا اندھیرے میں لکھیں؟ کہتے ہیں آپ لکھیں نا. نہیں، میں نے کہا بلاؤ لڑکے کو، اس کے والد کو، آپس میں بات کرو، میرے سامنے طے کرو، مجھے وہ کہیں آپ کے اتفاق سے ہو تو میں لکھنے کو تیار ہوں. آپ کہہ رہے میں لکھ دوں، یہ کیا طریقہ ہے؟ کیوں لکھوں؟ ٹھیک ہے. بہرحال اس میں پھر میں نے لکھا بھی ایسے ہے کہ اس میں 2 طرفہ میرے پاس آ گئے تو 2 طرفہ ان کو میں بینیفٹ دے سکتا ہوں اللہ کی وجہ سے. لکھا ہے ایسے. اچھا کیا اس میں جنس یطلق علی القلیل والکثیر علی الذکر والانثی، ایسا لفظ ہوتا ہے کہ جو عام طور پر مذکر، مؤنث، واحد، تثنیہ، جمع سب کے لیے بولا جا سکتا ہے، یا یوں کہیں کہ ایک اور زیادہ سب کے لیے بولا جا سکتا ہے. تثنیہ کو چھوڑ دیں، اس میں خالص عدد ہوتا ہے، تو باقی سب پر بولا جا سکتا ہے. جیسے انسان، جی انسان، رجل، حیوان، کوئی چیز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام زبیر صاحب. اچھا اچھا اچھا، زندہ باد زندہ باد زندہ باد. کی چیز کرنی ویسی؟ اچھا اچھا، بڑے کو اس ٹائم تا پیکج بھی نہیں نا، ایک کلاس بھی بھی آتا ہے. میں تھوڑا فارغ ہو کے پھر میں کرتا ہوں انشاءاللہ. بس بچے کو میں تھوڑی دیر تک جاتا ہے، 15-20 منٹ تک انشاءاللہ. زبردست زبردست ہے کہ شکرانہ شریف بنانا جدید اصول ویڈیو چلتی ہے کلاس کے لیے. ہاں جی اچھا آواز اللہ اللہ مہربانی. ٹھیک 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 ٹھیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا جی، کہاں سے چل رہے تھے؟ ٹائم میرے خیال سے میرا آور ہو گیا. کہاں سے چل رہے تھے؟ حائض تو سمجھ گئے نا. وَإِنْ كَانَ صِفَةً، یہ نمبر 2 ہے. اچھا شرط نمبر 2، اوپر آپ نے نمبر 1 لکھ دی، نمبر 2 آ گئی. وَإِنْ كَانَ اسْمًا غَيْرُ صِفَةٍ، اور اگر وہ اسم ہو صفت نہ ہو، اوپر صفت تھا نا، اب کیا اسم ہو. جمعہ بالجمعہ اس کو جمع بنایا جائے گا بالالف والتاء، الف اور تاء کے ساتھ، بلا شرط، کوئی شرط ورد نہیں ہے اس میں. جیسے ہندہ کی جمع ہندہ. والمکسر، اور مکسر صیغتہ، جو جمع مکسر ہے اس کا صیغہ فی ثلاثی مجرد کے اندر کثیرۃ، بہت زیادہ صیغے ہیں گننا کے. تو رفع بالسماع، اور یہ سننے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، ان کے ساتھ پہچان ہوتی ہے سماع سے. کرجال و افراس، افراس فرس کی جمع، رجال رجل کی جمع، فلوس فلس کی جمع، پیسے گھوڑے مرد، پیسے گھوڑے مرد. وفی غیر ثلاثی، اور غیر ثلاثی میں علی وزن، اس کے لیے باقاعدہ قیاسی وزن ہے. پہلے میں سماعی ہیں بہت ہیں، سماعی کی بھی تعداد نہیں ہوتی نا، اور قیاسی کی تو پھر باقاعدہ وہ ترتیب ہے، قیاسی قاعدے کے مطابق ہوتا ہے.
علی وزن فعال جیسے جعافر، جعفر جعفر کی جمع ہے، جداول ٹھیک ہے، اور جدول کی جمع ہے نقشہ، اور جعفر کے کئی معنی آتے ہیں، بتائے تھے پہلے آپ کو. فعال فعالین دنانیر دینار کی جمع، سونے کا ہوتا ہے سکہ، درہم چاندی کا سکہ ہوتا ہے، جمع دینار قیاسن، یہ قیاسن ہے کما عرفت فی تصریف، جیسا کہ آپ علم صرف میں اس کو بخوبی جان چکے ہیں. ثم الجمع ایضا علی قسمین، جمع کی دو قسموں پر ہے، قلت وهو ما يطلق على العشرة فما دونها، 10 یا سے کم پر استعمال ہوتا ہے، پڑھا ہے نا. اس کے وزن کتنے ہوتے ہیں؟ 6. ابنیتہ 6، ستۃ 6. افعل افعل اکلب کلب کی جمع کتے، افعال قول کی جمع اقوال، افعلۃ اغلمۃ غلام کی جمع لڑکا لڑکے، فعلۃ غلمۃ لڑکے، یہ بھی لڑکے ہو گئے. اچھا جی، جمع دو جمع الصحیح جو سب جمع صحیح ہیں مذکر سالم ہیں، بدون اللام، لام الف لام کے بغیر آئیں، جیسے زیدون مسلمات، زیدون مسلمات، مذکر بھی آ گیا مؤنث بھی آ گیا. کتنے ہو گئے جی؟ 6 ہو گئے نا، 6. وجمع کسر، جمع کثرت اور جمع کثرت جو ہے وہ ما یطلق علی ما فوق العشرہ، جو 10 سے عام طور پر اوپر بولا جاتا ہے. وابنیۃ ما عدا هذه الابنیہ، ان 6 وزنوں سے ہٹ کر جتنے بھی یہ سارے کس میں چلے جاتے ہیں؟ کثرت. ویستعمل کل منہما، اور ان میں سے ہر ایک دونوں میں سے فی موضع الاخر دوسرے کی جگہ استعمال ہوتا ہے، علی سبیل الاستعارہ، مانگ تانگ کر، مانگ تانگ کر، ادھار. نحو قولی تعالی جیسے ثلاثۃ قروء، اور مع وجود اقراء، 3 قروء، عورت اپنے 3 قروء تک انتظار کرے، عدت گزارے. 3 قروء کیا ہوتا ہے؟ قرن کی جمع. اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں 3 حیض، اور امام شافعی کہتے ہیں 3 طہر. ٹھیک ہے، اب 3 ہے نا، تو 3 تک تو قلت ہونا چاہیے تھا، تو یہ قروء قلت تو نہیں ہے، 6 میں تو نہیں ہے، یہ کثرت میں ہے، تو کثرت قلت میں آگے داخل ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے کی جگہ مانگ تانگ کے استعمال ہوتے رہتے ہیں. حالانکہ یہاں پر قاعدے کے لحاظ سے اقراء ہونا چاہیے، ادھر بھی قاعدے کی روح سے بات وہی آ گئی نا. نا قاعدے کی روح سے کیا ہونا چاہیے؟ ثلاثۃ قروء لکھا ہے کہ نہیں لکھا؟ اچھا چلو اس بھی آ گئی، تو نوٹ کر کے نا. تو قاعدے کی روح سے یہاں بھی اقراء ہونا چاہیے، لیکن قاعدہ یہاں پر ٹوٹ گیا ہے اور اقراء کی جمع کیا آ گیا؟ قروء آ گیا. کثرت داخل ہوا ہے، قلت کی جگہ میں آ گیا، حالانکہ کثرت 10 سے اوپر جا کے شروع ہوتا ہے، یہاں 3 پر آ گئے. تو پتہ چلا قاعدے تابع ہوں گے، قرآن مطبوع ہوگا، قرات مطبوع ہوگی. آگے مصدر ایک نئی بیچ شروع آگے مصدر آ گیا جی، نئی بات. انشاءاللہ کل ہی شروع کریں گے.